اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں شمائل ترمذی کا سبق نمبر 34 سے لے کر آئے ہیں۔ ہمارا یہ سبق صفحہ نمبر 177 سے 179 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ فائدہ: اس باب میں 3 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگاتار جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ فائدہ: یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مجمل یا جلدی نہیں ہوتی تھی کہ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، بلکہ ایسی اطمینان کی واضح گفتگو ہوتی تھی کہ مخاطبین اچھی طرح سمجھ جاتے تھے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت 3 مرتبہ دہراتے تاکہ آپ کے سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔ فائدہ: یعنی یہ کہ اگر مضمون مشکل ہوتا تو غور و تدبر کے لیے، یا مجمع زیادہ ہوتا تو تینوں جانب متوجہ ہو کر 3 مرتبہ مضمون بیان فرماتے تاکہ حاضرین اچھی طرح محفوظ کر لیں۔ 3 مرتبہ غایت اکثریہ ہے، ورنہ 2 مرتبہ کافی ہو جاتا ہے تو 2 مرتبہ فرماتے۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اکثر بیان فرماتے تھے، عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھ سے بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے غم میں متواتر مشغول رہتے، ذات و صفات باری تعالیٰ یا امت کی بہبود کے ہر وقت سوچ میں رہتے تھے۔ ان امور کی وجہ سے کسی وقت آپ کو بے فکری و راحت نہیں ہوتی تھی، یا یہ کہ امور دنیاویہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نہ ملتی تھی، بلکہ دینی امور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور چین ملتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو ابتدا سے انتہا تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی متکلم کے ذہن میں رہی، جیسا کہ موجودہ زمانہ کے متکبرین کا دستور ہے۔ جامع الفاظ کے ساتھ، جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معانی بہت ہوں، کلام فرماتے تھے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے ایسی 40 حدیثیں اپنی شرح میں جمع کی ہیں جو نہایت مختصر ہیں، عربی حاشیہ پر نقل کر دیں۔ جو یاد کرنا چاہے اس کو دیکھ کر یاد کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضولیات ہوتی تھیں، نہ کوتاہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نہ سخت مزاج تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اس کی مذمت نہ فرماتے تھے۔ البتہ کھانے کی اشیاء کی نہ مذمت فرماتے، نہ زیادہ تعریف۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ البتہ اظہار رغبت یا کسی کی دلداری کی وجہ سے کبھی کبھی خاص چیزوں کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ دنیاوی نقصان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ کسی دینی امر اور حق بات سے کوئی شخص تجاوز کرتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقام نہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ ان کا انتقام لیتے تھے۔ جب کہ کسی وجہ سے کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ اس کی وجہ بعض علماء نے یہ بتلائی ہے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، اور بعض علماء نے یہ تحریر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ انگلی سے توحید کی طرف فرمانے کی تھی، اس لیے غیر اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ نہ فرماتے تھے۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو اس کو ملا لیتے۔ کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے، اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھی کے اندرونی حصہ پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں گویا بند فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار سفید ظاہر ہوتے تھے۔ فائدہ: یہ حدیث اسی حدیث کا بقیہ ہے جو سب سے پہلے باب میں 7ویں نمبر پر گزری ہے۔ اس کا ہر ٹکڑا نہایت غور سے پڑھنے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کے قابل ہے کہ ہر ادا تواضع اور اخلاق کا کمال لیے ہوئے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔